سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آذربائیجان کے صدر پاکستانی قیادت سے مذاکرات کے لیے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کے امور میں تمام غیر ضروری رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پائیدار بنیادی ڈھانچے کے لیے رعایتی مالی اعانت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت کو اروناچل پردیش میں تعمیراتی کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آبادی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ہوائی اڈے پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ آذربائیجان کے صدر اپنے دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ فریقین باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کسٹمز کے امور میں غیر ضروری رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کسٹمز کا شعبہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے کسٹمز ڈیوٹی کے مکمل نفاذ کے لیے جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور جدید آلات بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے کسٹمز کے نظام میں اصلاحات کے جاری منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے فوری قیام کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ غلط اعداد و شمار کے متعلق مسائل فوری حل ہونے چاہیے اور پاکستان کی صنعتوں اور مصنوعات کے تحفظ کے لیے اعداد و شمار کم ظاہر کرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو محصولات جمع کرنے کی تفصیل سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جہاز رانی کے امور کو باقاعدہ بنانے کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے، جبکہ تیسرے فریق کے ذریعے کسٹمز کی جانچ پڑتال اور ویب کی بنیاد پر کسٹم کا ایک نظام چلایا جائے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر میں اصلاحات اور اس کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن ہماری اقتصادی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کسٹمز کو مکمل طور پر جدید خودکار نظام پر منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں دانش اسکولز کو تیزی سے وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے تاکہ معاشی طور پر کمزور طلباء کو معیاری تعلیم کے حصول کے قابل بنایا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں لاہور کے ابتدائی اور ثانوی تعلیمی بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے دانش اسکول کے طالب علم محمد ایان کاشف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 4 دانش اسکولز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں دانش اسکول کے قیام کے لیے اراضی خریدی جا چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق فاٹا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی یہ اسکولز قائم کیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی تکنیکی تربیت پر توجہ مرکوز کر رہی ہے تاکہ زراعت، صنعتوں اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جا سکے۔ وزیر اعظم نے ایان کاشف کو بورڈ کے امتحانات میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے ایان کاشف کو 10 لاکھ روپے کا چیک اور لیپ ٹاپ پیش کیا۔ ایان کاشف نے وزیر اعظم کے دانش اسکول کے قیام کے نظریے کو سراہا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کے اندر ملکی اور غیر ملکی شہریوں کے قتل میں دہشت گرد تنظیم ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے حکام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کریں گے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں اور وہ پاکستان پر حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے 22 باجوڑ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سیاسی جماعتوں کے 5 اور 7 آزاد امیدواروں کے ساتھ مجموعی طور پر 12 امیدوار ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ پی کے 22 میں 91 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے ہیں، جہاں 1,79,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پرامن ضمنی انتخابات یقینی بنانے کے لیے سخت سیکورٹی انتظامات کیے ہیں۔ پاکستان نے پائیدار بنیادی ڈھانچے کے لیے رعایتی مالی امداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں منعقدہ گلوبل انرجی انٹر کنیکٹیویٹی اینڈ ٹرانزیشن فار SDGs کے عنوان سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے اقوام متحدہ میں نائب مستقل مندوب ایمبیسیڈر عثمان جدون نے ترقی پذیر ممالک میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، پالیسی ماحول اور نجی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کے لیے جدید طریقہ کار وضع کرنے کے لیے امداد کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی شہری آبادی کو اسرائیلی مظالم سے بچانے اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے تنازع میں شریک تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ عالمی انسانی قوانین کا ہر صورت احترام کریں۔ غزہ میں بچوں اور خواتین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خوراک کے جدید بحران کا شکار ہیں اور وہ انتہائی گنجان آباد نقل مکانی والے مقامات پر رہنے پر مجبور ہیں۔ چین نے جنوبی تبت کو اپنا علاقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو اروناچل پردیش میں ترقیاتی کام کرانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ایک بیان میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اروناچل پردیش میں بنیادیڈھانچے کے بھارتی منصوبوں پر بھی اعتراض اٹھایا۔ بھارت شمال مشرقی ہمالیائی ریاست میں 12 پن بجلی کے منصوبوں پر کام میں تیزی لانے کے لیے $1 ارب کا سرمایہ لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ آبادی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ آبادی کے بارے میں عالمی مسائل سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں، سب کو شمار کریں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ آبادی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے تعاون کریں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اردو زبان کے معروف شاعر اورنگزیب خان قتیل شفائی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد کلاسیکی گلوکار استاد سلامت علی خان کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ FC بلوچستان جنوبی نے پاک افغان سرحد کے قریب براباچا قصبے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے۔ ٹورنامنٹ 15 روز جاری رہا جس میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ بلوچ کلب براباچا اور دالبندین رائفل FC بلوچستان جنوبی کے درمیان کھیلا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں شام اور رات کے دوران ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ انہی اوقات کے دوران بعض مقامات پر تیز بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کوئٹہ، مظفر آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 38، کراچی 29، گلگت 32، مری 25، سری نگر 31، جموں 35 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ آذربائیجان کے صدر پاکستانی قیادت سے مذاکرات کے لیے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کے امور میں تمام غیر ضروری رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پائیدار بنیادی ڈھانچے کے لیے رعایتی مالی اعانت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت کو اروناچل پردیش میں تعمیراتی کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آبادی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ہماری ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔